کے لیے بڑی سی بڑی مصیبت جو ہے وہ بیوی کا چھوڑنا ہوتا ہے، بہت بڑی مصیبت۔ ایک آدمی تھا وہ بالکل مسجد کا شکل بھی نہیں دیکھتا تھا، مسجد آتا ہی نہیں تھا، لیکن چند عرصے تک اس کو میں نے دیکھا بڑی پابندی کے ساتھ ہاتھ میں تسبیح اور 5 وقت کی نماز کے لیے آذان جیسے شروع ہو جائے بس وہ مسجد میں داخل ہو جاتا۔ میں اس کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا، میں نے کہا واہ، اللہ نے اس کی زندگی تبدیل کر دی۔ تو میں نے ایک دن اس سے پوچھا، ظاہر ایک آدمی بالکل آتا نہیں ہے اور ایک آدمی پھر کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا، آنا چھوڑ دیتا ہے، کبھی کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آنا شروع کر دیتا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آج کل بڑے پابندی کے ساتھ ماشاءاللہ مسجد آتے ہو، نماز پڑھتے ہو، پھر تو یار بیوی ناراض ہو کر ماں کی گھر چلی گئی، بیوی ناراض ہو کر ماں کی گھر چلی گئی، کسی بڑی پابندی کے ساتھ مسجد میں آ کے وہ نماز پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، کسی نے وظیفہ بتایا وہ کرتا ہے کہ وہ میری بیوی ماں کے گھر سے واپس آ جائے خطبہ میں خود کرتا ہوں، خود بھی نہیں اٹھاتی، میں کہتا ہوں آئے کر دوں گا، وہ پھر بھی نہیں آتی۔ تو اس سے یار یہ تکلیف لگی، میں کیا کروں آپ بتاؤ؟ میں نے کہا یہی کام کرو جو کر رہے ہو، لیکن ایسا نہیں کرو کہ وہ بیوی آ جائے تو تم مسجد چھوڑ دو، پھر تمہاری بیوی کا ماں کے گھر رہنا صحیح ہے، اس لیے کہ پابندی کے ساتھ کم از کم نماز تو پڑھو گے۔ تو وہ ایسے ہی ہوا کہ جب اس کی بیوی واپس آئی پھر جناب مسجد کا دروازہ بھی چھوڑ دی اس نے، پھر وہ دوربین میں بھی نظر نہیں آتا کہ وہ مسجد میں آئے اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھے۔ تو ہمارا حال یہ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھیں جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، پھر ہمیں پکارتا ہے اے اللہ بیوی بھی چلی گئی، مصیبت بھی آ گئی، پریشانی بھی آ گئی، مال بھی نہیں ہے، نوکری بھی نہیں ہے، حالات خراب ہے، چیختا ہے پکار۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا ضُرًّا مَسَّهُ، جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو ہٹا دیتے ہیں تو پھر یہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی اس نے ہمیں